دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے. نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں. نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے. 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی. یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا، عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے، کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے. اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں.
تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے لیکن لوگوں نے ان کی عبادت ریاضت پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی, اب آ جاتی ہیں عورتیں, مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ, آستانے پہ. یہ بخاری میں موجود ہے. پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے. حالات خراب ہو گئے, لوگ کٹیا جلانے لگے, ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے, تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے, پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا. اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکاریں, اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں. تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی, ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے, اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں, تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا, لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی, ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا, اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں, بچیاں ہیں, کاروبار نہیں, او میرے سنگیو, اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو, اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ, اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے, رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے, ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو یعنی اللہ ہی کی مدد ہے, لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا, نوابوں کی طرف توجہ کرنا, دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا, یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے, تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے, کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی, بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی, اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے, گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں, مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے, کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں, کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب, تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے, بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا, تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے, اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے, اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی, رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا, ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے, آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین, وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹو رہا ہے, کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی اللہ کا ہی کوئی نظام ہے, وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں, اتنے رشتہ داروں سے اتنے, کون آپ کے ساتھ چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, اپنے رب کی بارگاہ میں, رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو, وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے, کیا دے سکتے ہیں, کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے, پھسل جاؤ. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں, صحیح بخاری سے, مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے, وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں, پھر مدد آتی ہے, پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے, اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے, وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی, حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں, سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں, پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی, نور آئے گا, کرم آئے گا, خاص کر خدا کی رحمت برسے گی.
मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़ेदा की काम मोहम्मद नास जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, तुल्लों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है, जाहिरी आका, वो मार रहा है, ये कनीजा है, मां इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे पुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं।
جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی, رزق میں مدد بھی اللہ کی, فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد, اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا, مالداروں کو نہ کہنا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ, اسے دکھڑے سناؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے. مالک مجھے یہ چاہیے, مالک میں یہاں کمزور ہوں, اللہ میں یہاں پریشان ہوں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں, لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں, اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے, سکون کتنا ہے. مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2-4-5 مہینے رکھا, تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے, بیٹا تیرا یتیم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں, سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا, یہ تو سب اچھے لوگ ہیں, سند ہوتی ہے پر پتہ پوتا کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات, سند ہوتی ہے, پوری ڈگری ہوتی ہے, اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں, لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے, پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں, تو یتیم بچہ ہے, کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی, میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں, میں تو نوکری کرانے لائی تھی, نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی, حضور کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں, ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں, یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا, یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی, اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے, جو اس کے نصیب میں آتا ہے, وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی, پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا, میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, میری بیٹیاں, فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے, 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بن مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ, کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہن لڑ پیندے نے, کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے,
تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا. مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے. یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا. بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے. وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا. اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا. سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے. آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو دستار کاہے کی؟ دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. مجھے والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دینا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی, کسی صوفی نے کی, لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے. اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار, مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے, جائے گا تو نہیں. تو رو پڑا. کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا. یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے, اسے بھی دیکھ. یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں, اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا, میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے. امجد علی دیر نہ کر یار, کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے. میرے مرشد کا بیٹا, میرے شیخ کا پوتا, یار ذرا جلدی کر. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ. انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے. دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ. اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں. کہنے لگے نہ پتر, میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا, میں نے بڑی نوکری کری ہے, میری اپنی ڈیوٹی ہے, تمہاری تو نہیں نا. میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں تو ایک مسافر اترتا, اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماریرا شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے وہ مسافر گزر جاتا, دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے, کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے, ادھر سے تو نہیں کوئی آیا. کہتے سارے گزر گئے, جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے, ٹرین چل پڑی. تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی, شہزادے تو آئے نہیں. کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی, پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے ہیں, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام. دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہے نا, اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا. خشکی
اور پھر خشکی اور پھر خشکی. ایک دن پیر صاحب نے کہا, نوری میاں صاحب نے, کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں, تو 2 کتے مل جائیں نا کبھی تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے, 2 کتے مل جائیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے, ان کا کتوں سے کیا لینا دینا. حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے, 2 کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے. فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے. بھائی آپ کا تو یہ شوگر لینی, تو آپ کہاں سے لائیں گے. دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی. اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں, آپ کو شخص کے درد کا نہیں پتا, اس کے ذائقے کا نہیں پتا, وہ کس سٹیج کا آدمی ہے, سٹیٹس کیا ہے طریقت میں, شریعت میں, عشق میں. دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے. تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں 4 پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے. جنہاں تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کدھر گیا ذوق, کدھر گیا وہ درد. اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی, جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی, تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے. انہوں نے نا ساری زندگی یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک سید صاحب تھے, مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا, تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی. تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں, تو سب کا آنا جانا تھا, سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک. تو وہ سید صاحب ایک دن آ گئے, سامنے لائبریری میں ملے, پہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا, اب عورتیں بھی آ گئیں. تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا, وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا, مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے. اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے. اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے, ہاتھ چومے, کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا, اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں, یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں, یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں, یہ تو نوکرانی ہیں. تو آپ مہربانی کریں, یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں, آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں. اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی, انہوں نے ہم سے معذرت کی, اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان. یار تھوڑا بہت 2-4 لفظ جس بندے کو آ جائے نا, 2-4 لفظ. میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں, بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں. میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں, نعت تو کلام کا نام ہے. کسی بزرگ کی بات پڑھو, کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو, کوئی درد ہو, یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں. میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں, میں اکرام کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے, میں اعزاز دیتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی ہے, یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے, تو اس کا اعزاز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی. انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. تھوڑے 2-4 لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے. وہ ہر چیز کو کیلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے. اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی عہدہ مل جائے, بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد, اور اگر 4 لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے. ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے؟ میری خلافتیں. او خدا کے بندے, غلامی اصل چیز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے, جب کوئی مدینے سے آتا
مکے سے آتا, حج کر کے آتا, تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا. پکی بات ہے حضور؟ ہاں. فرمایا چلو چلیں. حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں. حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں. کہتے دوڑنے لگے, وہ جوتے گانٹ رہا تھا. جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے, بھائی آج مدینے گئے تھے. کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے, میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. کہتے ہیں جبہ کہیں, پگڑی کہیں, قلم کہیں, شاگرد کہیں, مرید کہیں, اور اندر نہیں, حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں, چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے. لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا, وہ بھی پیر کرنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ ذائقہ, یہ درد. تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری, ادب والی زندگی گزاری, پریم والا وقت گزارا, عشق والا وقت گزارا. حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں, کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یار. ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام. حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا, 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں. 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے. حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے. کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے تھے, ذاتی خدمت سرکار کی. حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے ہوئے, لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, کرسی چھوڑتے تھے اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے, کہتے تھے یا بلال انت سیدنا, بلال تو ہمارا سردار ہے یار, تو ہمارا. یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا. اس لیے میرا مشورہ ہے, میری رائے ہے, اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا, کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا. اپنا لطف میں نے کئی دفعہ, میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے, تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا. وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, اللہ خیر فرمائے, اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا, ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی. تو وہ دھکے مار رہا تھا تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوملین دے. انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا. میں نے, وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی, میں نے ان سے بڑا سیکھا, منبر پہ ذکر کر رہا ہوں. وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا, تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی. تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا. تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں, پر یہ تو عربی تھا خالص. انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی, تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو. کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی, پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا. مانوں پتہ ہے انہوں کا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں, کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ. اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر, ہم نے جان دے دی. ہاں خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا, آیا نہیں تھا, پر جان ہم نے پہلے دے دی. تو اس لیے نا ذوق, شوق, پیار, وارفتگی, محبت اساتذہ کے لیے, بزرگوں کے لیے, علماء کے لیے, مشائخ کے لیے, بڑوں کے لیے, نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کچھ دعائیں میں نے دے دی ہیں, کچھ اللہ جانتا ہے میرے دل میں ہیں, وہ میں دیتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے.